أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي لجلاله والشكر له على كرمه وإحسانه والصلاة والسلام على رسوله وخليله ومن سار على نهجه إلى لقائه أما بعد قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. معزز سامعین، رزق میں برکتی کا دوسرا سبب توکل ہے۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم نے تقوی کے بعد دوسرا سبب توکل کا ذکر کیا، جبکہ اس کے علاوہ کئی ایک اسباب ہیں۔ ان اسباب کو چھوڑ کر ہم نے توکل ہی کا ذکر تقوی کے بعد کیوں کیا؟ اس لیے کہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ توکل یہ تقوی کے لوازمات میں سے ایک لازمی شیء ہے۔ توکل یہ تقوی کے آثار میں سے ایک اثر ہے۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بعد توکل کا ذکر کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ سے ڈرو اور مومنو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اور اس جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اللہ انہیں روزی دیتے ہیں جن کا انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فوری بعد توکل کا ذکر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی تقوی کے بعد توکل کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے توکل کے تعلق سے توکل کا معنی ہم اور آپ جان لیتے ہیں۔ توکل کا لغوی معنی ہے کہ دوسرے پر بھروسہ کرنا، اپنے معاملات کو دوسرے کے حوالے کرنا۔ شرعی تعریف کیا ہے؟ شرعی تعریف ہے کہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کریں، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں، اور اس کے لیے جو لازمی اسباب ہے ان اسباب کا اختیار کریں۔ تو اس تعریف میں تین چیزیں بیان کی۔ نمبر ایک، ہمارا اور آپ کا اللہ پر سچا توکل ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں۔ نمبر تین، اس کے لیے جو ظاہری اسباب ہے ان اسباب کو اختیار کریں، اس لیے کہ جب تک اسباب اختیار نہیں کریں گے تب تک توکل ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ توکل کی تکمیل کے لیے اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو اسباب اس کے لیے ہیں ان اسباب کا اختیار کرنا یہی توکل کے تکمیل کا سبب ہے۔ اگر اسباب اختیار نہیں کریں گے تو توکل ہمارا جو ہے مکمل نہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کو باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے اونٹ کو باندھو، اس لیے کہ اونٹ کی حفاظتی کا ایک ظاہری سبب ہے اونٹ کو اپنے پاس جو ہے محفوظ رکھنا، اسے باندھ کر اپنے پاس رکھنا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے اس سبب کو اختیار کرو، یعنی اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل میں شامل ہے، اور توکل کی تکمیل کے لیے اسباب کا اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب کو چھوڑ کر توکل کرنا یہ حقیقی توکل اور مکمل توکل نہیں۔ توکل رزق میں برکت کا بڑا عظیم سبب ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہماری زندگی کی جو بھی پریشانی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، توکل اس کا حل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، دنیا کی چاہے کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، چاہے کتنی پریشانیاں انسان کی زندگی میں کیوں نہ آ جائے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، چاہے مصائب سے زندگی گھری ہوئی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ان مصائب سے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اور آپ اگر اللہ پر بھروسہ کریں گے تو ہمارے رزق میں بے برکتی جو ہے اس کے لیے اللہ کافی ہو جائیں گے، یا رزق کے حصول میں جو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، ان سب کے لیے اللہ کافی ہو جائیں گے۔ اور اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں حقیقی توکل اللہ پر کرنے لگو،
اللہ کے نبی نے کہا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر کما حقہ بھروسہ کرو گے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی روزی دیں گے، ایسے ہی رزق دیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو رزق دیتے ہیں جو صبح سویرے اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتا ہے، لیکن جب رات کو واپس اپنے گھونسلے کو آتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ہمارا اور آپ کا اللہ پر سچا بھروسہ ہوگا، اللہ پر حقیقی توکل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی روزی دیں گے جیسے کہ روزی ایک پرندے کو دیتے ہیں جو صبح سویرے اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتا ہے، لیکن جب رات کو لوٹتا ہے تو بھرا ہوا پیٹ آتا ہے۔ تو ان دو دلیلوں سے پتہ چلا کہ اگر ہمارا اور آپ کا اللہ پر سچا توکل ہوگا تو یہ توکل ہمارے اور آپ کی زندگی میں آنے والی ساری پریشانیوں کا حل بنے گا، رزق میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کا حل بنے گا، رزق میں بے برکتی جو ہے اسے ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کرے، ہمیں اور آپ کو انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ہمیں اور آپ کو چند ایسے واقعات ملیں گے جسے سن کر ہم اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، اور آگ کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی نظر مانتا تو یہی نظر مانتا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گا، تو یہی نظر مانا کرتے تھے۔ تو سوچئے کہ کتنی لکڑیاں جمی ہوں گی۔ اور اسی طرح مفسرین آگ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آگ اتنی اونچی تھی کہ پرندہ بھی اگر اوپر سے گزرتا تو آگ کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ آگ کا کام انسان کو جلانا ہے، انسان کو ختم کر دینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکا گیا تو یہی وہ توکل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہا کہ میرا پروردگار میرے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ یہ آگ کیا ہے؟ میرا رب میرے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ یہی وہ توکل تھا جو آگ ابراہیم کو جلانے کے لیے لگائی گئی تھی، ابراہیم کو ختم کرنے کے لیے لگائی گئی تھی، ابراہیم کو عبرت کے لیے لگائی گئی تھی۔ وہی آگ ابراہیم کی سلامتی کا سبب بن گئی۔ غور کریں، دیکھیے کہ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو آگ ابراہیم کو جلانے کے لیے لگائی گئی تھی، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آگ میں جانا یعنی جل جانا انسان کا ختم ہونا ہے، لیکن یہی آگ توکل کی وجہ سے اللہ پر ان کا بھروسہ، یقین، توکل اتنا مضبوط تھا کہ یہی آگ ان کی سلامتی کا سبب بن گیا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنی بڑی پریشانیاں کیوں نہ ہو، جتنی مصیبتیں کیوں نہ ہو، زندگی مصیبتوں میں گھری ہوئی کیوں نہ ہو، اگر ہمارا اور آپ کا اللہ پر بھروسہ ہوگا، اللہ پر توکل ہوگا، تو یہ ساری پریشانیاں ہمارے لیے جو ہے پریشانیوں کا حل توکل بنے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رزق میں پیدا ہونے والی رکاوٹیں، رزق میں بے برکتی، یہ سب چیزوں کا حل توکل ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے مدینہ واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان جو ہے لشکر کو جمع کر رہے ہیں، مشرکین کو جو ہے جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ کر پھر مدینے پر چڑھائی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ ان کے تعاقب میں جاؤ۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ جو ابھی جنگ ختم کر آئے تھے، وہ صحابہ جن کے زخم ابھی تازہ تھے، جن کے زخموں سے خون ٹپک رہا تھا، وہ صحابہ جو راحت کی ابھی سانسیں بھی اچھی طرح سے لیے نہیں تھے۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ان کا جو ہے پیچھا کرو، تعاقب کرو۔ تو صحابہ اللہ کے نبی کے فرمان پر نکل پڑے۔ صحابہ ابھی پہنچے، ہمراہ الاسد پہنچے تو ایک بتانے والے نے بتایا، کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہا کہ تم ان کے تعاقب میں جا رہے ہو، وہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ مدینے پر حملہ کریں، فاخشوہم، تم ان سے ڈرو۔ تو صحابہ کو یہ الفاظ اتنا اثر کرنے لگے، کہنے لگے، اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز۔ تو دیکھیے ابھی جنگ سے نکلے تھے،
جسم سے زخم سوکھے ہوئے نہیں تھے. ایسی صورت میں پتہ چلا کہ کافر جو ہے لشکر جمع کر رہے ہیں, دوبارہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, اور ان کو خبر بھی دی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں ان کا ایمان تازہ ہونے لگا, اور اللہ پر اتنا مضبوط بھروسہ توکل تھا کہ کہنے لگے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ. اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ یہ توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور واپس چلے گئے. آگے فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. تو یہ صحابہ جو ان کے تعاقب میں گئے تھے, جو کہہ اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے, اللہ بہترین کارساز ہے, ان کا یہ توکل ہی تھا جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ کی نعمتیں, اللہ کا فضل لے کر واپس لوٹے. ولم یمسسہم سوء. اور انہیں کوئی پریشانی برائی بھی لاحق نہیں ہوئی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو چیزیں بیان کی. کہا کہ یہ اللہ پر ان کا یہ یقین و توکل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے مالا مال کیا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں برائیوں سے بھی بچا لیا. تو پتہ چلا اس واقعے سے, ان آیت کی تفسیر سے پتہ چلا ہمیں اور آپ کو کہ جو آدمی اللہ پر سچا بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں, اور ساتھ ہی انہیں پریشانیوں سے بچائے رکھتے ہیں. تو توکل یہ وہ عظیم حل ہے, وہ عظیم سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے رزق کے معاملے میں جو رکاوٹیں, جو پریشانیاں پیش آ رہی وہ ختم ہوتی ہیں. اور اسی طرح سامعین, ہم میں سے بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ مادی چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. یعنی میرے پاس مال ہے, ارے مال, آپ مال دیجئے, خرچ کیجئے, کچھ بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے. مادی چیزوں پر زیادہ بھروسہ ہو جاتا ہے. اگر مادی چیزیں ہی سب کچھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قارون کو جو ہے زمین میں نہ دھنساتا. مادی چیزیں ہی اگر سب کچھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرعون کو دریائے نیل میں غرق نہ کرتا, اس لیے کہ فرعون اپنے وقت کا حاکم تھا, اس کے پاس مال تھی, حکومت, سب کچھ تھا. اگر مادی چیزیں ہی سب کچھ ہوتی تو اللہ فرعون کو دریائے نیل میں غرق نہ کرتا. اس لیے اللہ پر یقینی توکل کرے. اسی طرح بعض لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی دوسروں پر بھی بھروسہ کرتے ہیں. اللہ سے تو امید رکھتے ہیں, ساتھ ہی دوسروں پر امید رکھتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اور ساتھ ہی دوسروں کے در پر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہ حقیقی توکل نہیں. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں من نزلت به فاقۃ فانزلها بالناس. فرماتے ہیں جس انسان کو پریشانی لاحق ہو گئی اور وہ لوگوں کو بیان کرتے پھر رہا ہے کہ مجھے یہ پریشانی لاحق ہو گئی, مجھے یہ مسئلہ پیش آ گیا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ پریشانی کبھی ختم نہیں کرے گا, اس کی یہ غربت یا فقیری اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرے گا. اور آگے اللہ فرمایا ومن نزلت به فاقۃ. اور جسے پریشانی لاحق ہوئی اور وہ اپنی پریشانی اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پریشانی لاحق ہوئی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیوشک اللہ, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فوری رزق دے دے یا اللہ اسے بعد میں رزق دے. تو حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر پریشانی انسان کو لاحق ہوتی ہے, اگر وہ لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرتا ہے تو اس کی یہ پریشانی حل نہیں کر سکتے. اگر پریشانی لاحق ہوئی, یہ پریشانی اپنے پروردگار کے سامنے بیان کریں, اللہ سے جو ہے اس کو شیئر کریں, تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی فوراً یا بدیر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پریشانی کو حل کرتے ہیں. تو یہ چند چیزیں تھیں. ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ توکل یہ وہ عظیم حل ہے جو انسان کی زندگی میں پریشانیوں کو ختم کرنے کا سبب ہے. توکل یہ وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے رزق کے معاملے میں جو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں, رزق کے حصول میں جو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں, یا رزق حاصل تو ہو رہا ہے لیکن ناکافی ہو رہا ہے, انسان کی زندگی گزارا اس میں نہیں چل پا رہا ہے, یا جو بے برکتی جو ہمارے رزقوں میں پھیلی ہوئی ہے, تو اس کے اگر اللہ پر ہم اور آپ سچا بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے جو بھی پریشانیاں ہیں اسے ختم کریں گے, ہمارے اور آپ کے رزق میں اللہ برکت دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر حقیقی بھروسہ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے مدت پر زندہ رکھے, جب خاتمہ بالخیر ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.